الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، جمعہ کا مبارک دن ہے اور 2025 کا یہ اپریل کا مہینہ اور موجودہ حالات کے اعتبار سے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی مجھ گنہگار کی زبان سے وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے سننے کے بعد اللہ ہمیں ایمان پر موت کا ذریعہ بنے. مسئلہ یہی ہے. ہم نے روزے بھی اسی لیے رکھے تھے. یہ مسجدیں، یہ عبادتیں، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ حج، یہ ماں باپ، یہ دعا، یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ نبیوں کا آنا، یہ سب اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ میرے اور آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے. آج بھی جمعہ اسی لیے آئے ہیں. اس لیے کہ اگر ساری عبادتیں ہونے کے بعد اگر موت بھی ایمان پر نہ آئی، 10 قرآن ختم ہوئے، اعتکاف ہوا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر بہت اچھی بات لکھی ہے، دھیان سے سننا، بہت اچھی بات ہے. فرمایا کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے، تعجب اس شخص پر نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی مورتی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا ہوا، مشرک ہندو، باپ ہندو، اس کا خاندان، اس کی اولاد زندگی بھر اسی حالت میں مورتی پوجا کرتا رہا، اسی حالت میں مر گیا، جلا دیا. تعجب اس پر نہیں، تعجب اس پر ہے کہ جس کا باپ، جس کا دادا پردادا مسلمان ہے، زندگی بھر مسجدوں میں آتا رہا، قبرستان میں جنازے کی نماز ہوئی اور دفن کیا گیا، لیکن تعجب یہ ہے کہ موت ایمان پر نہ آئی. تعجب اس شخص پر.
ایک حدیث سناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او میرے امتیوں مجھے تمہاری غریبی کا ڈر نہیں, مجھے تمہاری بیماری کا ڈر نہیں کہ میرے بعد میری امت غریب ہوگی, مکان نہیں ہوگا, اولاد نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کی غریبی کا ڈر نہیں, مجھے میری امت کی بیماری کا ڈر نہیں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں, اور شام ہوتے ہوتے وہ ہندو بن جائے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ ارے بولو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا کہ شام کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے گا تو ایمان والا ہوگا اور مسلمان ہوگا, اور صبح میں اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو؟ ہاں میری امت پر قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنے والا ہے, ایسا زمانہ آنے والا ہے, چاروں طرف بے حیائی, چاروں طرف تکبر, چاروں طرف منمانی, وارسائی. میں اپنے طریقے سے کروں گا, میرے کو جو ٹھیک لگے گا وہ روزے رکھوں گا, رمضان میں سحری افطاری بھی کراؤں گا, لیکن بات مر جائے گا تو میں اپنی سوچ سے بہن کو دوں گا. روزے سال رکھوں گا, لیکن پڑوسی اگر میرے گھر کے آنگن میں گاڑی پارک کرے گا تو یہ تو نہیں ہوگا. میری بات کو سمجھ آپ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ایک بڑھیا گئی تھی, 50 سال سے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا. فرمایا حضرت میری زندگی کا آخری لمحہ, اب میں بڑھیا ہو گیا, کوئی نصیحت کر دیجئے. فرمایا ایک چیز بتاتا ہوں, تم بڑھیا ہو, تم عورت ہو, زندگی پر تم نے برتن مانجے, اپنے گھر میں کپڑے دھوئے, برابر. فرمایا عورت جب برتن دھوتی ہے تو سب سے پہلے برتن کا جو اندر کا حصہ ہے اس کو زیادہ صاف کرتی ہے باہر کے مقابلے میں. ارے برتن میں گندگی تو اندر ہوتی ہے, باہر تو پانی ڈال دو گے تب بھی چلے گا, اندر صابن ڈال کے صفائی کرنا پڑتا ہے. فرمایا تمہارا چہرہ کتنا ہی اچھا ہو, تمہاری نماز کتنی اچھی ہو, تمہاری تلاوت کتنی اچھی ہو, اور اچھا بیان, لوگ بڑے دیندار کہتے ہیں. فرمایا جس طرح برتن کو صاف کرنے کے لیے عورتیں برتن کے اندر کی صفائی زیادہ کرتی ہے, اسی طرح ہر مسلمان کو اپنی ظاہری نماز, ظاہری شکل و صورت سے زیادہ اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اندر حسد بڑا ہوا ہے, اندر تکبر بڑا ہوا ہے. میں تو بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو, وقف کا مسئلہ, UCC کا مسئلہ آ جائے, 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا تھا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, صبح میں مسلمان ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا, مسلمان ہوگا. فرمایا کیسے؟ فرمایا ہر انسان اپنی منمانی زندگی کے مطابق اسلام پر عمل کرے. قرآن تو وہ تو نماز میں پڑھیں گے, وہ تو گھر بنائیں گے تو مولانا دعا کرنے آئیں گے, قرآن تو اس لیے نہ بھائی نہ. قرآن خالی برکت کی کتاب نہیں ہے, قرآن خالی تلاوت کی نہ تعویذ کی کتاب نہیں ہے, قرآن رمضان کی کتاب نہیں ہے. قرآن پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک. میں
دھندا کیسے کروں، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہوں، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، اس پوری پریکٹیکلی زندگی کے اندر اسلام آئے، اس کا نام قرآن ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ 2034 میں UCC لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقف بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹوپی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، میں 40 سال سے مسلمان ہوں، اس سے پہلے کون سے قانون نے ہمیں مسجد سے روکا تھا؟ کون سے قانون نے ہمیں شادی کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اب ماں باپ الگ رہیں گے، اولاد الگ رہے گی؟ کون سے قانون کے مطابق ہمیں زبردستی کسی اسلام کے خلاف چلنے کو کہا؟ ہم نے نہیں مانا۔ شادی، موت میت، طلاق، وراثت، کپڑے، کھانا۔ ایک بات بتاؤ، رمضان کے 10 دن گزرے، جتنے اسلام پر میں عمل کر رہا ہوں، کیا مولانا اتنا ہی دین ہے یا پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ اتنا بڑا مجمع، پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں 2 سال سے مولانا میرا اصرار کر رہے تھے، پہلی مرتبہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رمضان کا روزہ قبول ہو، تلاوت، اعتکاف، خیرات، دعائیں، زکات چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ قبول کرے، بہت دعائیں مانگی 27 میں عید کی رات کو، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تیری نماز قبول کرے، اللہ تیرے روزے کو، عبادتوں کو، اعتکاف کو، تلاوت کو، خیرات کو قبول فرمائے، تو سرکار نے فرمایا میں تجھے ایک مشین دے دیتا ہوں، چیک کر لینا۔ دنیا کے اندر بلڈ اور یورین چیک کرنے کے مشین ہے، ہوا کتنی تیزی سے چل رہے مشین ہے، بخار کتنی تیزی مشین ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا کہ میرا روزہ قبول ہے، میری نماز قبول ہے، میری خیرات قبول ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مشین دیا، معلوم ہے آپ کے پاس ہے؟ میں بتاتا ہوں آج آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت ہو جانے کے بعد، رمضان کے گزر جانے کے بعد، اگر تیری عبادت کے اندر کوئی فرق آیا، تیرے کمانے میں کوئی فرق آیا، بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی فرق آیا، پہلے بھی ہم رمضان سے پہلے کپڑا پہنتے تھے، آج بھی پہنتا ہوں، کبھی بسم اللہ پڑھی، یعنی میں کہتا ہوں کہ 1 مہینے کی عبادت کے بعد میری اور آپ کی زندگی میں اسلام کتنا آیا کہ پھر ہم 10 مہینے کا انتظار کریں گے کہ جمعہ میں جو مولانا بیان کرنے دیکھیں گے، ہم تو مغرب عشاء میں آئیں گے، اور کوئی مر جائے گا تو پھر وہ غسل میت کے لیے اور نکاح کے لیے مسجد میں آئیں گے دیکھیں گے۔ فرمایا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا چاند ہونے کے بعد کیا حالت ہو جاتی میرے بھائیوں، ہم نے ساری عبادتیں گندی تصویروں میں بنا دی، ہماری ساری عورتوں نے بول کے نکال دیے، ہماری ساری عورتوں نے اوڑھنیاں نکال دی اور بالوں کا ننگا ناچ کیا۔ ایک طرف دشمن ہم سے قرآن چھیننا چاہتا ہے، ایک طرف دشمن ہم سے مسجد اور درگاہ چھیننا چاہتا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو میرے بلساڑ کے ایمانی بھائیوں، اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے؟ رشتہ داری اللہ کو نہیں ہے، اللہ کے ہم بندے ہیں، رشتہ داری نہیں ہے۔ 2 نبی دنیا میں ایسے گزرے ہیں
کہ ہزاروں سال تک اللہ کے لیے مار کھائی، لیکن ان کی بیوی جہنم میں ہے، ان کی اولاد جہنم میں ہے. حضرت نوح، حضرت لوط کی، حضرت نوح کا بیٹا 950 سال تک مار کھانے والا پیغمبر، نظروں کے سامنے بیٹا تباہ ہو گیا. معافی مانگتے رہے حضرت نوح کہ اللہ میرا بیٹا بچا لے. فرمائے نوح بھلے تم ہمارے نبی ہو، ہمارے لیے مار کھائی، لیکن یہ تمہارا بیٹا دیندار نہیں ہے، جھوٹا مورتی پوجا کرتا ہے. بھلے یہ تمہاری اولاد ہے، معافی نہیں ہوگی. لاگوت لگانے کی کوشش مت کرنا. اور دوسری مرتبہ اگر لاگوت لگانے کی بات کی تو اللہ نے فرمایا نوح ہم تم سے نبوت چھین لیں گے. ہم کو یقین ہے کہ اپنے جماعتی لوگ ہیں، اپنے حافظ لوگ ہیں، ہم کے روزے دار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہو گیا سب. ہمارے ہی گھر کی لڑکیاں ساس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. روز میں آج ابھی صبح میں ایک طلاق کے کیس میں جا کے آیا. کس کو دینداری کہا جائے؟ معاف کرنے کے جذبات ختم ہو گئے. 10 دن ہوئے، میں بہت آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں. رمضان کے 10 دن ہوئے، اس 10 دن کے اندر جھوٹ بولنا چھوڑا. وہ جو غیبت ہو جاتی تھی بھائی کی، پڑوسی کی، سلیمان کی دعوت کی، اس میں کوئی فرق آیا؟ اچھا ان 10 دنوں میں ایسا ہوا کہ یار میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ بہت جلدی پڑھتا ہوں، مجھے ذرا اچھی نماز پڑھنی چاہیے. میں یہ اس لیے کہتا ہوں آج میرے بھائیوں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نیا مسلمان ہوا اور حج کا ٹائم تھا تو میں بہت پیسے جمع کر کے حج کو گیا، اور حج پڑھ کے جب واپس آیا تو میں ہمیشہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر رویا کرتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو کیوں روتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بہت محنت سے میں نے پیدل حج کی، لیکن آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں. تو فرمایا مشین دیتا ہوں میں تجھے. بولے کیا؟ کہا کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق آیا؟ پہلے کوئی گناہ کرتا تھا اب چھوڑ دیا ویسا کہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا ایک گناہ تھا سرکار، جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا میں اپنی بیوی کو دھکا دے دیتا تھا، تھوڑا زور سے بول دیتا تھا. لیکن سرکار صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جب سے میں نے حج کیا ہے میرا اپنے گھر والوں سے تعلق اچھا ہے الحمدللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حج کرنے کے بعد، اگر عبادت کرنے کے بعد، اگر روزہ رکھنے کے بعد اگر تیرا تعلق اپنی بیوی سے بدل گیا تو میں محمد رسول اللہ ہو کر کہتا ہوں اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا. بھائی کوئی بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ 5 منٹ کے لیے سوچو کتنے بیان ہوں گے. میں نے ایک آیت جو ابھی پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے دماغ سے یہ نہیں سوچتا کہ یار نہیں مجھے بدلنا چاہیے، مجھے گناہ چھوڑنا چاہیے، جب تک انسان ہی کو فکر نہیں ہوتی اللہ بھی اس کے بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے. حکومت نے تو قانون بدل دیے لیکن ہم بدلے کہ نہیں؟ ہم بدلے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ بھارت کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ یہ دیکھ بات سمجھئے، جتنے قانون طلاق کے، NRC اور CA کے، اور اس کے بعد یہ وقف کے، اور ابھی یہ نیا UCC کا، اس کے ڈپ میں، اس کی گہرائی کے اندر آپ جاؤ گے تو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک بات، آج سے 50 سال پہلے RSS نے اپنے ایجنڈے کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ ہم اس ملک کو ہندو راشٹر بنائیں گے. لوگ ڈرتے ہیں مسجد میں ایسی بات کرنے سے. کانسٹیٹیوشن اور بندرن نے ہم کو اس کا حق دیا ہے. کانسٹیٹیوشن پڑھیے
बंदा का संविधान हमारा, कलम 25, 26, 27, 29, देश चलाने का जो कानून है ना, उसमें लिखा हुआ है कि इस मुल्क का हर नागरिक अपने मजहब के मुताबिक चल सकता है और अपने मजहब की दावत दे सकता है। कोई जबरदस्ती किसी को मंदिर जाने वाला मंदिर जाए, हम कोई रोक नहीं देंगे, मस्जिद जाने वाला मस्जिद जाए। लेकिन मेरे भाइयों, 50 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ मजबूरियां थी। कुछ सालों के बाद अब इनके हाथ अल्लाह की तरफ से मजबूत कर दिए गए हैं। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, कोई शिकायत नहीं है, कोई डर नहीं है। मौलाना, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, याद रखना। मैं डराने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि मैं और आप कहां खड़े हैं। पूरा गुजरात सोया हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने रातों रात रो रहे हैं यूसीसी के लिए। पूरा सूरत जिले का एक एक गांव जाग रहा है। रोजाना हम रात को 1 बजे 2 बजे घर आ रहे हैं। अभी फार्म भरने का है, यूसीसी का विरोध करना है। 65 लाख गुजरात के मुसलमान, 5 लाख फार्म भी अभी जमा नहीं हुए। कानून पास हो जाने वाला तो हो जाएगा, लेकिन जब कोर्ट में हम जाएंगे और हम ये कहेंगे कि भाई हमारे मुसलमानों के खिलाफ है ये, तो कोर्ट पूछेगी कि तुम्हारे फार्म कितने जमा हुए हैं। 70 लाख मुसलमानों में से 10 लाख ने फॉर्म भरा, इसका मतलब है कि 60 लाख तो राजी है। भाई समझ में आ रहा है आपको? मैं ये सोच रहा हूं कि मैं मेरी दुकान बंद नहीं करूंगा, मेरे को क्या हुआ, मेरी फैमिली का कोई मसला है, अपना धंधा तो चलता है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम की हिफाजत नहीं की तो मेरी और आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। चंद बातें जरूरी समझना चाहता हूं। बहुत काम की बात, अब 10 मिनट बाकी रह गई है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद, उनकी औलाद और आने वाली हमारी कयामत तक की नस्ल ईमान और इस्लाम पर बाकी रहे, इसके लिए आज ये तय कर लो, आज ये इरादा कर लो कि हम अपनी पहचान, अपनी ओळखाण इस्लाम और मुसलमानों की बाकी रखेंगे। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब समझाओ। ये टोपी, ये हमारी पहचान है। ये लिबास इस्लामी हमारा पहचान है। मेरी औरत का लिबास ये इस्लामी पहचान है। ये दाढ़ी ये इस्लामी पहचान है। ये मस्जिद, ये नमाज, ये रोजा, ये खैरात, ये गरीब की मदद, ये अल्लाह की आवाज, ये सुभान अल्लाह, ये सब इस्लामी पहचान है। अरे जिस बाप ने कभी अपने बेटे को, बाप ने कभी मस्जिद, कभी घर में 2 रकात पढ़ी नहीं हो, तो उसका बेटा कैसे मस्जिद में आएगा? मेरी बात नहीं समझा लोग। मेरे भाइयों, एक बात बताऊं, और मजमा आ गया तो इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? हम, अल्लाह पाक ने ली। और अल्लाह पाक ने कहा ये लोगों, अगर तुमने हमारे दीन की कदर नहीं की, अपनी औलादों को दीन, मजहब, इस्लाम और मकतब मदरसों से नहीं जोड़ा, तो याद रखो हम दूसरों को ईमान की हिदायत दे देंगे। और अल्लाह ने मिसाल दी कि तुम्हें पता नहीं, आज से 1000 साल पहले जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाल पर तमाचा मारा था, अबू जहल, हमने उसके बेटे इकरमा को हिदायत दे दी थी। दी थी ना अल्लाह ने? अल्लाह ने। मेरे भाइयों, सारे तकब्बुर, सारे झगड़े खत्म करो, जमातों में तकसीम होना खत्म हो जाओ कि ये उसकी जमात, ये उसकी पार्टी, ये दीन का काम, वो उलमा का काम, ये उसका काम। नहीं, हमें सब काम की जरूरत है, हमें सब की जरूरत है। जमातों में तकसीम हो गई है, जमातों में तकसीम हो। मैं एक बात बताऊं, ये आंख का काम क्या है? देखने का। कान का काम दिमाग का काम सोचने का, पैर का काम हाथ का काम पकड़ने का। कभी इंसान बीमार हो जाए और कान ने सुनने का काम बंद कर दिया, तो आंख देखने का काम बंद करती है, हाथ पकड़ने का काम बंद करता है कि नहीं? आंख ने बंद क्यों किया देखने का? अपने पैर कहने में चलूंगा नहीं। अरे भाई,
ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ کیٹیگری کا انسان بنایا. ہم سب مسلمان ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام حافظ بن جاؤ، تمام کے تمام سب ساتھ میں جماعت میں چلے جاؤ، تمام کے تمام سب خیرات کرنا چالو کر دو. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے گھر میں، ہم اپنی اولاد میں 24 گھنٹے کی زندگی میں اتنا یاد رکھنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. یا لہذا میں مسلمان ہوں تو میرا کھانا، میرا دھندا، میری اولاد، میرے بیوی بچے اسلام کی حالت میں. یہی فکر لے کر سارے انبیاء آئے تھے اور کہہ کر چلے گئے. اب 2025 سے پہلے یہ آزادی کے 80 سال ختم ہونے آ رہے میرے بھائیوں. بزرگوں کی جو محنت تھی، اب اگر ہم الرٹ نہیں ہوئے تو یاد رکھو بہت چند، اب میں سال نہیں بولتا، بہت چند مہینے میں ایسا ہوگا کہ جماعت کی جماعت ایمان چھوڑ دے گی کہ نہیں یار میرے دھندے کا مسئلہ ہے، میرے دھندے کا مسئلہ. میرے یہاں ایک ہوٹل ہے سورت میں، کسی جگہ بیان سے میں آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھنی تھی. ہم لوگ رکے تو کاؤنٹر پر ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے پوچھا کہ قاری صاحب میں آن لائن آپ کا بیان سنتی ہوں، مجھے ایک مسئلہ بتاؤ. بولے کیا ہوا؟ کہا کہ میں یہ تسبیح پڑھتی ہوں، یہاں کاؤنٹر پہ بیٹھے بیٹھے، ہوٹل کی مالک کاؤنٹر پہ بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھا کر دیتا، لیکن یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. میں نے کہا نہیں. پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ. تسبیح پڑھنے کے لیے میرے کو اوڑھنی پہننی پڑے گی؟ میں نے کہا کہ ہاں بہن، تو تسبیح نہیں پڑھے گی تو چلے گا، سبحان اللہ نہیں پڑھے گی تو چلے گا، لیکن تو محمد رسول اللہ کی امتی ہے، مسلمان ہے. یار مسلمان عورت کے بال یہ پردے کے اندر ہے، لہذا اوڑھنی تو آپ کو پہننی پڑے گی. تو کہا کہ نہیں، اصل میں قاری صاحب بات ایسی ہے کہ میرے گھراک نیو ٹکا ہندو ہے. سمجھئے آپ، میں ایک کٹ مثال دیتا ہوں. ڈر لگتا ہے نا بازار میں ٹوپی پہننے کا، ڈر تو نہیں لگتا، لیکن آدمی کہتا ہے کہ یار چلو نہیں، ابھی جیب میں رکھ دو اس کو، مسجد میں جائیں گے تو دیکھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں قاری صاحب کے میرے گھراک زیادہ تر ہندو ہے، اگر میں سکارف پہنوں گی تو میرے دھندے پر اثر پڑے گا. برابر لوگوں نے نام بدل دیے، محمد سلیمان داؤد نام تھا، کیا ہوا کہ ببلو کالو. کیوں کہ سلیمان کہوں گا تو نوکری پر نہیں رکھیں گے، اللہ کو بھول گئے تو کون روزی دینے والا؟ ارے بولو بھائی، عزت ذلت بیماری کا کون مالک ہے؟ اللہ. میں نے اس بہن کو سمجھایا کہ بہن، اگر ہمارا ایمان ہی کہ اسے اللہ دیتا ہے تو یہ اس کا پہننا شروع کر دو. ایسی بہت ساری باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں چل رہی میرے بھائی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دھیرے دھیرے ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں گے. ہم پر اس میں کیا ہوا ہے، خالی اڑی تھی کریں گے، پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو یوٹیوب کے ذریعے سے، سنگیت کے ذریعے سے بھجن سننے کا بھی شوق ہو گیا ہے. لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، لائک اس میں کیا ہوا، بہت اچھا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کسی راستے سے مولانا گزر رہے تھے، ان کے کان میں گائن سنگیت کی آواز آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں کی انگلی ایسے ڈال دیا. آدھے گھنٹے تک اپنے نوکر سے پوچھا کہ وہ سنگیت بند ہوا کہ نہیں؟ فرمایا ہاں بند ہو گیا. بولے کیوں؟ کہا کہ اب میں انگلی نکالوں. بولے کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گانا سنا، جس نے سنگیت سنا، اللہ اس کے دل کو منافق بناتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایمان چھوڑ دیتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے؟ کیا سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ دیکھو باطل اور دجال ہمارے گھر میں نہیں، ہمارے جیب میں ہے.
برکت اس کو معلوم ہے. آپ دیکھتے نہیں جو یوٹیوب کی چینل آپ بار بار دیکھتے ہو تو ایسی 50 چینل وہ تم کو بار بار دکھاتا ہے. دکھاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم سیٹلائٹ کے کنٹرول میں ہے, ہمارا دماغ اس کے کنٹرول میں ہے. اس کو معلوم ہے کہ سلیمان کو کیا پسند ہے, وہ بار بار ایسی ایڈورٹائز دے رہا ہے. موبائل کے ذریعے سے ہماری اولاد ایمان چھوڑ رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں, آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہم جیئیں گے تو مسلمان بن کر اور مریں گے تو مسلمان بن کر. خالی آمین کہنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں. ہم اپنے گھروں میں ماں بہنوں کی جہاں تعلیمات ہوتی ہے, بچوں کی پڑھائی کے جہاں مسئلے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑیں, دین کے ساتھ جوڑیں, ورنہ حالات بڑے خطرناک ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے, میں نے نماز کے بعد بلسار کے علماء کو بلایا. ہمارے پاس خالی 2 دن باقی رہ گئے. ہمیں 14 تاریخ کی شام تک سارے فارم جمع کرنے ہیں. میں کل ایک جگہ بیان میں ایسا کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے اللہ, اگر میں نے ایک فارم بھرا اور قرآن اور اسلام کی حفاظت کے لیے قانون بننا ہوگا تو بن جائے گا, لیکن میں تو اس لیے فارم بھرتا ہوں, میں تو اس ملک میں قرآن کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس لیے محنت کرتا ہوں کہ میرے پیارے اللہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے پوچھے گا کہ تیرے ملک میں ایسے حالات تھے, ہم نے تو تم کو اتنا مال دیا تھا, ہم نے تو تم کو اتنی صلاحیت دی تھی, تو کم سے کم میرے بھائیوں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ پیارے اللہ ہم نے فارم بھر کے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ قانون کو واپس کروا دیں, لیکن اتنی طاقت تو تھی کہ کانسٹیٹیوشن سمویدھان اور بندارن کے مطابق ہم اس کا وروध درشا. لوگ ڈر رہے مولانا فارم بھرنے کے لیے, باہر نہیں نکل رہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے سوشل ورکنگ میں آ کے آؤ. ہمارے بلسار کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی, اس پر ظلم ہوا, اس کو حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے کیس ہوا, لوگ دروازے بند کر گئے, اس کے ساتھ ملیوں پر. بھائی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے یار, ہم پیسے کے ذریعے سے وکیل کے ذریعے اس کا تعاون کریں, اس لیے ہم نے روزے رکھے تھے. آخری مثال دیتا ہوں تاکہ میرے پورے بیان کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. اگر اب بھی ہم لوگ نہیں جاگے تو کیا حالت ہوگی معلوم ہے؟ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اس نے اپنے گھر کے اندر مرغا پالا تھا. مرغا, لوگ مرغے بہت پالتے ہیں. تو ایک دن اس کے دل میں آیا کہ مرغا بڑا تندرست ہے, چلو بریانی بناتے ہیں. سننے جیسی بات ہے. تو اس نے مرغے سے کہا کہ بھائی میں تجھے کاٹنا چاہتا ہوں. تاکہ نہیں مالک ایسا مت کرو. تو کہا کہ ایک ہے, تو یہ اذان دینا بند کر دیتا, اس لیے کہ کوئی 3 بجے 4 بجے اذان چالو کرتا ہے, میری نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں اذان نہیں دوں گا, میرے کو کاٹے مت. سننا مولانا. 2-4 دن ہوئے, مالک نے کہا کہ یار اس نے تو اذان بند کر دیا مرنے کے ڈر سے. تو پھر مالک نے کہا کہ بھائی میرے کو تو کھانا ہے. تو پھر کہا کرے اب یہ تو صبح صبح میں اٹھ کر یہ تیرے پیر میں تیرے پنکھ جو پھڑپھڑاتا ہے نا وہ بھی بند کر. کہا کہ یار یہ تم, کہا کہ اگر نہیں بند کرے گا تو کاٹو گا. تو اگر یہ نہیں اذان بھی نہیں دوں گا, نے پر بھی نہیں, کچھ نہیں کروں گا. 1-2 مہینے کے بعد مرغا اذان کھل گیا, مرغا طلاق کا کیس گیا. تو بھول گئے نا بھائی, NRC بھول گئے نا. اب دھیرے دھیرے وقت کو بلا دیا جائے گا. پھر CA مالک نے کہا کہ یار یہ تو سب بات مانتا ہے, اپنے جو کہتے ہو. تو مالک نے اخیر میں کہا کہ دیکھ ایک شرط ہے میری, کل سے انڈا دینا چالو کر, نہیں تو کاٹوں گا. کل سے. تو مرغے نے روتے روتے کہا کہ مالک کیا بات کرتے ہو, میں نے ساری باتیں تمہاری مانی,
تم نے جو کہا وہ میں نے کرا. اب یہ انڈا دینا یہ میری فطرت میں تھوڑا ہے. میں نہیں جانتا, مالک نے کہا انڈا دے, نہیں تو کیا کرو گے, کاٹوں گا. 2 دن 4 دن ہوئے, مرغا رات کو بھی نہیں سوئے نہ دن کو بھی نہ سوئے, لیکن انڈا کہاں سے آئے گا. 4 دن کے بعد صبح میں مالک نے کہا کہ انڈا نہیں ہوا ہے. کہا کہ نہیں, اب سرنڈر ہو, میرے پاس کوئی راستہ نہیں. چھرا لے کر مالک آتا ہے. سننا بہت دھیان سے, قصہ بڑی اچھی بات ہے, اس میں بڑا اچھا سبق ہے. مرغے نے ذبح ہونے سے پہلے اپنے مالک سے کہا کہ وہ میرے پیارے اللہ, اگر پہلے دن جس دن مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ اذان مت دے, اسی وقت میں اپنے سچویشن اور اپنی تہذیب اور اپنی فطرت کے خلاف گواہی نہ دیتا اور اذان کے نام پر میں ذبح ہو جاتا تو یہ شہادت کی موت ملتی, میں منظور تھا. لیکن میں تو ایک کے بعد سارے قاعدے مانتے گیا. آخر میں مجھے اس قاعدے سے مجبور کر دیا گیا جو میرے بس میں انڈا دینا. تو اب جو میں مر رہا ہوں وہ اذان کی وجہ سے نہیں مر رہا ہوں, اب اس لیے مر رہا ہوں کہ میں انڈا نہیں دے پا. تو دنیا کی وجہ سے مر, سمجھ میں آ رہا ہے. دھیرے دھیرے پھر یہ کہا جائے گا مسجد میں کوئی بھارتیہ مسلمان نہ جائے, مسجد تو ہماری ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے چھوٹی ایسا نہیں سمجھے کہ وقف سے اپنے کو کیا لینا دینا, NRC سے اپنے پاس سارے ڈاکیومنٹ ہیں. او بھائیو, بہت سوچ سمجھ کر چلیں. لہذا اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس ملک کی حفاظت فرماوے. اللہ پاک ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. اور میں پھر سے دعا کرتا ہوں ہماری مسجد عمر, یہاں کے محنت کرنے والے علماء ذمہ دار سب کو قبول فرما کر اس کی ضروریات کو پوری فرمائے, اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. میرے بھائیو, اپنے آپ کو مسجدوں سے ایک بچہ بھی ہمارے بلساڑ کے اس علاقے کا ایسا نہ ہو کہ اس کا قرآن ادھورا رہ جائے. یہ چھوٹے دیکھو, حافظ بنانا ضروری نہیں, میں نہیں کہتا کہ جبردستی کو حافظ بناؤ, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارا ہر بچہ قرآن مکمل کر لے. اس لیے کہ وہ قرآن مکمل کر دے گا تو اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں, جنت کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. بھائی انشاءاللہ نیت کرو. اگر آپ, میں ابھی مولانا اڑیسہ, پنجاب, دربھنگہ, بہار رمضان سے پہلے تھا, ہزاروں مسلمان بیچارے ایسے عورتیں ٹیکا لے کر گھوم رہی ہیں. غریبی علاقہ ہے, چھوٹے جگہ پر میں نے وہاں مکاتب شروع کیے ہیں. پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. اللہ نے ٹھنڈے مشین دیا ہمیں, اللہ نے اچھے گھر دیے ہیں, اللہ نے اچھی روزی دی ہے. میرے بھائیو, کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے سامنے جواب نہیں دے پائیں. اللہ پاک ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے. پھر سے ایک مرتبہ کہتا ہوں, ہمارے پاس 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. میں کچھ فارم لے کے آیا ہوں. یہاں کے علماء سے درخواست ہے, ذمہ داروں سے درخواست ہے, نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے بیٹھے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ پورے بلساڑ کے اندر ابھی روزانہ لاکھوں فارم, ہزاروں فارم ہمارے بچے بھر رہے ہیں. میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا ہمارے سورت کے علاقے میں, وہاں میٹنگ ہے. راتوں رات پورے رمضان میں روزے کے ساتھ لوگ گھومے ہیں. ابھی بلساڑ میں تھوڑا ٹھنڈا ہے, اس کی فکر کرنی پڑے گی. فکر کرنی پڑے. ایک وقت تھا مجھے معلوم ہے کہ بلساڑ کے علماء, بلساڑ کی جمعیت بڑی فکر مند. اللہ پاک صحیح سمجھے. انشاءاللہ نماز کے بعد مشورہ کریں گے. اور ہمیں کوئی کام سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں کرنا ہے. ہم بندران کے مطابق ہی چلیں گے, لیکن ہمیں اپنے قرآن اور اسلام کی حفاظت کے لیے یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم زندہ ہیں, ہم مر نہیں گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.